علماء سنت قائدین قلم بڑھاؤ، قائدین قلم بڑھاؤ، قائدین قلم بڑھاؤ، قائدین قلم بڑھاؤ، لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ اس واسطے جب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ سوشل میڈیا پر کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کرے۔ اس واسطے جب بات ہوگی اعلان سب کے سامنے تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا، چھپ چھپ کے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، لائیو سب کے سامنے پتہ چلے گا۔ اور یہ اس کے لیے نہیں کہ کوئی قد اپنا بڑھائے، اس کے لیے کہ وہ تحریک کتنی مقدس ہے، جس کو لے کے چل رہا ہے، جس کے لیے آئین ہونا چاہیے، جس کے لیے اہل سنت ہونے چاہیے، جس کے لیے سارے آستانے ہونے چاہیے، تنظیمیں ہونی چاہیے۔ مجھے لقب قائد اہل سنت نہیں، مجھے کاروان اہل سنت چاہیے۔ میں نے اصلاح کی آواز بلند کر کے، آئین کی آواز بلند کر کے اپنے بدن پہ تیر کھائے ہیں، کھا رہا ہوں، کھاتا رہوں گا، مگر جماعت نہیں توڑوں گا۔ تحریک لبیک ہماری جان ہے اور انشاءاللہ اس کو لے کے آگے چلنا ہے، اور ہر حال میں انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، اور یہ مزید تمہیں حلف اٹھانا ہے کہ اس کے لیے جو بھی کوئی مانگے، جسم جان کیا، اگر اس سے کوئی بڑی چیز ہے تو وہ بھی دیں گے، کیونکہ مشن کسی پہ احسان نہیں، اپنے نبی علیہ السلام کی عزت سے وفا کرنی ہے، وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ اور یہ آج نہیں، یہ ماؤں نے دودھ میں ہی پلا دیا تھا۔ بے شک بے شک۔ اس واسطے بالکل صبر استقامت کے ساتھ اس تحریک کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اور میں اعلامیہ میں کہہ چکا ہوں، دلیلیں یہ ہم نے دے دی۔ اگر حکومت کے جیب میں کوئی سکالر ہے تو میرے ان حوالوں کا جواب دے۔ حکومت کی جیب میں کوئی سکالر ہے تو جتنے فقہ حنفی کے میں نے حوالے دیے ہیں وہ جواب دے۔ اور اگر آمنے سامنے بات کرنا چاہتا ہے تو میں لائیو جس چینل پہ کہیں گے 295 کے ہر مخالف کے سامنے بیٹھوں گا اور اللہ کے فضل سے اس کو الٹا کر کے اٹھوں گا۔ للکار ہے، للکار ہے، زور سے لگا للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے، چونکہ ہمارے مقالے کا وقت مکمل ہوا اور ٹائم بڑا قیمتی ہے، شاید کسی نے ابھی تک، بعض نے، اکثر تو اتنے عظیم لوگ ابھی تک دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کا تصور نہ کیا ہو۔ لبیک کا نعرہ لگتے ہی تب ہے جب دل یہاں ہے تو سوچ وہاں ہے۔ سارے نگاہوں کو جھکا کے اس مقدس بارگاہ کا تصور کرو جن کی ایک تجلی سینوں کو مدینہ بنا دیتی ہے۔ کتنے عظیم لوگ ہو جنہیں رات کے گزر جانے کی کوئی خبر نہیں کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے اور محبوب کی عزت پہ پہرا دینے کی ہو رہی ہے اور 295 کے قانون کے تحفظ کی ہو رہی ہے۔ میں یہ سارے علماء و مشائخ، ان کی ضیافت اور ان کا جو پروٹوکول ہے اس کا کچھ حق بھی ادا نہ کر سکا کہ میں ادھر مصروف ہوں، اور میاں محمد تنویر صاحب نقشبندی کہہ رہے ہیں جتنے بندے اندر ہیں اتنے اس سے زیادہ باہر بیٹھے، اور دیکھیں کہ اوپر نیچے سویا کوئی بھی نہیں، سارے جاگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو یہ صداقت ہے تحریک کی، یہ اخلاص ہے، اور انشاءاللہ یہ قافلہ آگے بڑھے گا۔ اس بات کو مکمل کر کے میاں محمد تنویر صاحب کو اور پھر قبلہ پیر صاحب کو دعوت خطاب دوں گا، بس چند منٹ آپ بھی، کہ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے، ناکام ہیں گہرے صدمے بھی تیری گہری نیند اڑانے کو، اٹھ باندھ کمر کیوں سستی سی، تیری سوچ بھی اب تک تاری ہے،
ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے، کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے؟ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جو ساتھ ہیں جب ساتھ ہیں طیبہ کے والی، پھر آگے کیا دشواری ہے؟ جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں، وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ غازی تیرے جانشار، غازی تیرے پیروکار، جرأت و بہادری۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے۔ جب وہ 13 گھنٹے کی تقریر کا جواب دیا تھا تو گجرات سے نکلتے اور جلال پور جٹاں سے پہلے مغرب کے بعد مجھ پہ گولی چلائی گئی، اور کئی لوگ کہتے تھے اب کہیں بیٹھ جاؤ، حالات ایسے ہیں کہ 10 جگہ پہ ہمارے جلسے روکے گئے، معاشرے ہوئے، اور 12 کوں کا واقعہ علیحدہ ہے، مگر میرے قبلہ والد گرامی بیٹھے ہیں، امی جان دنیا سے جا چکی ہیں، آخری دن، حالانکہ اس وقت وہ محسوس کر رہی تھی، لیکن ہمارا دن اس وقت پنڈی میں ممتاز حسین قادری رہائی کا ایک جلسہ تھا۔ امی جان سے میں نے پوچھا تو فرمانے لگی، بچے میری صحت کا کیا پوچھتے ہو، تم جس مقصد کے لیے نکلے ہو اسے آ کے پورا کرو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق کا داعی، حق کا واسطہ۔ یہ سارا فیض ہے حافظ الحدیث جنید زماں کا، پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، شروع سے گھٹی سے لے کر آج تک یہ سارا سفر ان کی شفقت میں، اور قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتوں کے زیر سایہ یہ قافلہ چلا۔ یقیناً اس چراغے راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی شاہ جلال الدین کی شفقت نے پالا ہے، اس واسطے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ جو طوفان اٹھاتا ہے جس طرح کا، مجھے دبئی سے ایک شخص کا فون آیا، یہ 1-2 کانفرنسیں اس کے بعد پنجابی میں کہہ رہا تھا، اے ساڑھے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں لگ گئے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا تو شروع سے ہوتا رہتا ہے، ہمارا کیا بگڑے گا، ہم انشاءاللہ چلیں گے، بڑھیں گے، اور انشاءاللہ منزل پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں، لیکن یہ آپ اعلان سن، جس طرح آپ ساری کرسیاں بھری ہوئی ہیں، ابھی تک سیڑھیاں بھی بھری ہوئی ہیں اور لوگ کھڑے ہوئے بھی ہیں، گواہ بھی بن جاؤ، کل کو یہ نہ کہے کہ تقریر شروع ہوئی تھی تو کرسیاں تو خالی تھی۔ تو یہ میں اس منظر کے لیے کہ بیداری بھی ہے، اللہ کے فضل سے عاشق کی تیاری بھی ہے، ہر عاشق، بے شک۔ تو باہر والے بھی جو تشریف فرما ہے انہیں بھی کہہ رہا ہوں، اور جو میں نے اعلان کیا ہے وہ پھر ایک بار سن لو۔ 4 جنوری کو اگلے سال 2017 4 جنوری کو یوم عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہے، انشاءاللہ۔ داتا صاحب کی دہلیز سے 1 بجے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریلی نکلے گی، انشاءاللہ۔ اور پنجاب اسمبلی تک آگئی۔ ایک تو اس کی تیاری کرنی ہے۔ 1 مارچ کو راول پنڈی لیاقت باغ میں غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ اس سے مقدس ہے، اور انٹرنیشنل لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے، اس میں شرکت کرنی ہے، اس کی بھرپور تیاری کرنی ہے، اور جو جانا ہے جیسے جنازے میں، انشاءاللہ۔ اور پھر 1 اپریل باطل کے ایوانوں پہ زلزلہ عقیدہ توحید سیمینار انشاءاللہ۔ مینار پاکستان پر نماز مغرب کے بعد 1 اپریل کو انشاءاللہ یہ باطل سوز اور نور افروز سیمینار منعقد ہوگا۔ اس کا پیغام ابھی سے دینا ہے اور تیاری اس کی شروع کر دینی ہے۔ اب سب نے بیٹھے رہنا ہے، ہمارے یہ قائدین، ان کا خطاب ہوگا، اور پھر قبلہ حضرت صاحب خصوصی دعا فرمائیں گے، تو پھر جانے کی اجازت ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا
آج کا جانا رائے گاہ نہیں گیا، آج کا جاگنا رائے گاہ نہیں گیا. اور جو نہیں آ سکے پتہ نہیں کوئی مجبوری ہوگی بندے کی ہوتی ہیں، کل تمہیں کہیں گے کہ کاش کہ یوں ہونا تھا تو ہم بھی جاتے. مگر وقت ایسی عجیب چیز ہے. اقبال کہتا ہے جو بھی ایسا کہتا ہے پتہ ہی نہیں چلا یہ تھا، ہم تو سر کے بل چل کے چاہتے. تو وقت کہتا ہے گر تو نہیں سن شریک کے محفل، قصور میرا ہے یا کہ تیرا، میرا طریقہ نہیں کہ رکھوں کسی کی خاطر میں شبانہ. بہرحال خوش نصیبوں اور دختران اسلام بھی موجود ہیں، خواتین اسلام، اور دنیا بھر میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں. یہ تحریک لبیک کا قافلہ انشاءاللہ منزل تک پہنچے گا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ